بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 14 ہے، اور آج کا ہمارا سبق کا عنوان ہے احرام کے ممنوعات، کہ احرام پہن لینے کے بعد کون کون سی چیزیں ہیں جن کا کرنا منع ہو جاتا ہے، پابندی لگ جاتی ہے، بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں انشاءاللہ بہت اہم 2-4 نکات بھی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ممنوعات احرام، جن چیزوں سے منع کر دیا جاتا ہے احرام پہننے کے بعد، یہ بڑی ہی تفصیل طلب اور باریک چیز ہے، کیونکہ ہر جنایت پر یعنی احرام کی ہر خلاف ورزی پر دم لازم نہیں ہوتا۔ بعض ایسی ممنوعات ہیں جن کے کرنے سے دم لازم ہوتا ہے، یعنی جانور ذبح کرنا پڑتا ہے۔ بعض ایسی ہیں جن کے کرنے سے صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اور بعض ممنوعات ایسے ہیں کہ ان کے کرنے پر صرف توبہ اور استغفار ہی کافی ہوتا ہے۔ تو ان کی تفصیل ممع احکام کے انشاءاللہ ہم آخر میں جہاں جنایات کا ہم تفصیلی سبق آپ کے سامنے پیش کریں گے وہاں بیان کریں گے۔ ابھی ہم صرف اور صرف ان کی ممنوعات کی جو فہرست اور لسٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 1، احرام کی حالت میں کسی بھی قسم کا سیا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ قمیص ہے، شلوار ہے، ٹوپی ہے، بنیان ہے، جرابیں ہیں، دستانے ہیں، یہ سب کے سب پہننا احرام کے بعد جائز نہیں ہے۔ البتہ احرام کی چادر کے لیے بیلٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو کپڑا عام عرف میں پہنا جاتا ہے، جسے ہم عرف میں کپڑے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ٹوپی ہے، بنیان ہے، قمیص ہے، شلوار ہے، دستانہ ہے، تو بیلٹ کپڑا نہیں ہے۔ بیلٹ ہماری روزمرہ استعمال کی چیزوں میں لباس کا حصہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ جو چیز ہمارے لباس کے حصہ اور زینت حاصل کی جاتی ہے جس سے، اور وہ سلی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بیلٹ یہ لباس کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک زائد چیز ہو جاتی ہے جس کو باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا کہ بیلٹ اگر سلی ہوئی ہے، کسی کو یہ اشکال ہو جاتا ہے کہ بیلٹ بھی تو سلی ہوئی ہے، تو بیلٹ لباس نہیں ہے، ایک عام عرف میں پہننے والی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ایک ضرورت کے طور پہ استعمال کی جا رہی ہے۔ ممنوع نمبر 2، جماع اور دواعی جماع، یعنی کہ وہ چیزیں جن کے ذریعے سے انسان بیوی کے ساتھ ہم بستری تک پہنچتا ہے، بوس و کنار کرنا، مس کرنا شہوت کے ساتھ، یہ سب چیزیں احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ کبھی جب احرام شروع ہو گیا تو اب آپ بیوی آپ کی ہے، حلال ہے، لیکن اس وقت احرام کی محرمات میں سے ایک حرام یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے قریب، یعنی بیوی کے ساتھ آپ شہوت کے اعتبار سے مس اور بوس و کنار کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ممنوع نمبر 3، کوئی بھی گناہ کا کام کرنا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ غیبت اور چغل خوری تو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ممنوع نمبر 4، کسی بھی ساتھی کے ساتھ، چاہے وہ حج کرنے والا ہے، چاہے وہ حج کرنے والا نہیں ہے، بورڈنگ پہ ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، جدہ میں ہیں، مکہ میں ہیں، ہوٹل والے ہیں اور مزار والے ہیں، کسی سے ہمارا لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ممنوع نمبر 5، خشکی کے جانور کا شکار یا کسی شکاری کو شکار کے بتلانا یا اشارہ کرنا یا شکاری کی مدد کرنا، یہ سب منع ہے، کیونکہ حرم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے جانور بھی امن میں ہوتے ہیں۔ ممنوع نمبر 6، خشکی کے شکار کو بھگانا، اس کے پر، بازو یا اس کے انڈے کو توڑ دینا، اور شکار کے انڈے یا کو بیچنا یا خریدنا، شکار کا دودھ دھونا، یہ سب یعنی حرم کے اندر جو جانور آگے اس سے آپ کسی قسم کا استفادہ آپ کے لیے ممنوع ہے۔ ممنوع نمبر 7، کسی بھی قسم کی خوشبو کا استعمال کرنا۔ ممنوع نمبر 8، ناخن کاٹنا یا جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنا احرام باندھنے کے بعد منع ہے۔ ممنوع نمبر 9، چہرے کو ڈھانپنا یا چہرے کو تولیے سے پوچھنا
یہ خاص عورت کے لیے ہے کہ عورت کو اپنے چہرے کے آگے پردہ رکھنا ہوگا، لیکن وہ پردہ اس انداز سے کہ وہ اس کے چہرے کو نہ لگے۔ ممنوع نمبر 10، سر ڈھانپنا یہ مرد کے لیے ہے، منع کہ یہ سر نہیں ڈھانپ سکتا، عورت کے لیے نہیں ہے، عورت کا چہرہ ہے اور مرد کا سر ہے۔ ممنوع نمبر 11، احرام کے بعد سر یا داڑھی میں خضاب یا مہندی لگانا منع ہے۔ ممنوع نمبر 12، احرام باندھنے کے بعد سر یا جسم سے جو مارنا یا جو اتار کر پھینکنا یہ ممنوع ہے۔ ہاں، اگر اتنی زیادہ ہو جس سے اس کے جسم کو تکلیف ہو تو وہ عذر میں آ جاتا ہے۔ ممنوع نمبر 13، سر، چہرہ، داڑھی، ہاتھ، جسم کے کسی بھی حصے میں خوشبودار صابن کو استعمال کرنا۔ ممنوع نمبر 14، احرام کی حالت میں حجر اسود کو چھونا، بوسہ لینا یا رکن یمانی کو چھونا، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ کے بھی، احرام کی حالت میں جب آپ طواف کر رہے ہیں عمرے کا یا حج کا تو بیت اللہ کے قریب مت جائے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے۔ ممنوع نمبر 15، سر، داڑھی یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا یا مونڈنا۔ ممنوع نمبر 16، کسی دوسرے غیر محرم کا سر یا داڑھی مونڈنا یا کاٹنا یہ بھی منع ہے۔ لیکن اگر کوئی عمرے سے حلال ہو جائے اور دوسرا شخص بھی عمرے سے حلال ہو جائے، دونوں عمرے سے حلال ہو گئے، اب دونوں نے صرف حلق کرنا ہے، سارے کام عمرے کے ہو گئے، اب یہ دو افراد جن کے ذمے صرف حلق رہ گیا ہے ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں۔ ممنوع نمبر 17، سر یا چہرے پر پٹی وغیرہ باندھنا۔ ممنوع نمبر 18، خوشبودار کپڑا یا ٹشو استعمال کرنا، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سر درد ہے تو پٹی باندھ دیں، تو احرام کی حالت میں اس سے بچیں گے۔ ممنوع نمبر 19، ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کے اوپر والے حصے کے درمیان کی ہڈی چھپ جائے، تو یہ بھی منع ہے۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں ممنوعات احرام کی، جن کی تفصیل آپ کے سامنے بھیج دی گئی ہے۔ تو جب ہم احرام باندھیں اور ہم ایئرپورٹ پر ہوں، ہمارے پاس وقت ہو، تو ہم کوشش کریں کہ ہم ان ساری چیزوں کو سماعت کر لیں۔